Is the screen clear? جی سر، السلام علیکم. الحمدللہ. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو
the last class we had finished verse number 51 اور یہ گروپ کے بارے میں بولا تو ایک بار اس کا کوئک ریویژن کریں گے. How many groups have you studied so far? سر اگر بڑا گروپ لیا جائے تو 1 to 34 جو ایک بڑا گروپ تھا وہ اگر ایک لیں تو وہ ایک، تو پھر ہم نے ابھی تک 3 گروپ کر لیے ہیں. چھوٹے گروپ بھی لے لیجیے تو زیادہ اچھا ہے. جی سر، تو پھر ہمیں گننا پڑے گا، ورنہ آیتوں سے پتہ ہے 1 to 10 کا ایک گروپ جس میں کہ اللہ کی وحدانیت اور پھر کتاب پہ اعتراض اور رسالت پہ اعتراض تھا. پھر جو سر ان میں بھی ہے سب گروپ تھے، 1 to 10 میں بھی سب 1 گروپ to سے. 1 to 3 then 4 to 6 and then 7 to 10. اب آگے کوئی اور بتا دیں. جی سر، اس کے بعد جو گروپ ہے اس کو بھی ہم نے پھر 11 سے 34 ایک کیا تھا، گروپ بنایا تھا، اور اس کو بھی ان کے بھی سب گروپس تھے، جس میں 11 سے 14 میں کذبین کاذبین کا حال تھا، اور پھر 15 سے 16 میں بشارت تھی، اور پھر 17 سے 20 میں آخرت کا منظر تھا. تو اس کے بعد سر سر پھر 21 سے 11 to 20 تھی، 11 to 34 نہیں، 35 ایک نہیں، دو تین 20. چار پانچ مائک کھلے ہوئے. یہ ایک کلاس کا ڈسپلن ہونا چاہیے. سب گرون اپس ہیں، ایک بول رہا ہے تو دوسرا صبر کر لے، اور اس کے بعد تو جب ختم کرے تو پھر بولنا شروع کر، ورنہ کسی کی بات نہ میرے سمجھ میں آتی نہ کسی اور کی سمجھ میں آئے گی. ون ایٹ اے ٹائم. وہ جب ختم کرے گا تو پھر دوسرا بولے. یا ہاتھ اٹھانا آتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے ایک کر کے بتائیں. یس وہ مہاراج. چلو ایسا شروع کرو تو وہ جی سر پھر 20 تک انہوں نے بتایا، پھر 21 سے 29 تک کا کافروں کے اعتراضات توحید، رسالت اور قرآن پر ان کے جو اعتراض تھے کافروں کے، اس میں بھی ایک سب گروپ ہے جو کہ 21 سے 23 تک نظارت ہے، پھر 24 سے 26 تک بشارت ہے، اور جو 27 سے 29 تک ظالم کی فریاد ہے جو کہ وہ آخرت میں کرے گا، وہ یا لیتنی والا جو کیا تھا. اس کا بینیفٹ یا ہم یہ گروپ کر کیوں رہے ہیں. why are we dividing some verses and calling it a group. اس کی وجہ کیا ہے، کیوں سر کر ان کا کنیکشن کیا ہے پچھلی آیت سے، اس کا ایک وہ کیا ہے، ایک فلو کیا ہے چیزوں کا، ایک دوسرے سے ان کا کنیکشن کیا ہے. لوگ تلاوت کے وقت کا ہمیں پتا ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تلاوت کے وقت ہمیں سمجھنے میں آسانی. یعنی تسلسل. قرآن میں جو ایک عام طور پہ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے یا دلچسپی مشکل سے آتی ہے، وہ یہ کہ مختلف عنوان کی آیتیں آ جاتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کچھ ادھر کی بات ہو رہی تھی پھر ادھر کی بات ہو رہی تھی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ترتیب میں تسلسل، ایک دوسرے سے آیتوں کا ربط، یہ الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک پورا ایک تسلسل اس کے اندر موجود ہے. اگر اس پہ غور کیا جائے تو اس کے سمجھنے کے لیے ہم یہ آیتوں کو مختلف آیتوں کے گروپ بنا کے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو مسلسل آیتیں چل رہی ہیں، اب جو پریزنٹ آیتیں ہیں وہ کون سی ہے؟ 40 48 to 50 سر. اس سے اور پہلے سے بھی چل رہی ہے شاید. 45 to 55. 45 to 55 تک چل رہی ہے. اب اس میں تھوڑا سا غور کر کے مجھے بتائیے کہ پچھلے کون سے مضمون سے ان آیتوں کا ہم تعلق کیسے تسلسل میں کیسے معلوم کرنے میں ہیلپ لیں گے.
ایک تو تو 7 اور 8 جو ہیں وہ 41 42 سے مل رہے ہیں، جس میں انہوں نے خاص اعتراض کیا مشرکین نے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے، اسی میں سر آگے ہیں یہ 7 8 میں پہلے تھا، پھر 41 42 میں بھی یہ اعتراض ہے، تو اس طرح ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تھوڑا۔ وہ ہے 33 میں جو تھا کہ وہ کوئی سوال کرتے ہیں اور ہم بہترین ایک جواب قرآن میں آپ کو دے دیتے ہیں نا، اسی طرح سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اعتراضات کا جواب دینا جو وہ توحید آخرت پہ ایمان نہیں لاتے تھے کہ ایک اللہ ہے اور مرنے کے بعد اٹھیں گے، پھر جزا اور سزا پہ ایمان ان کا نہیں تھا، پھر رسالت پہ ایمان نہیں تھا، ٹھیک، اور پھر کتاب کے اوپر یہ احکام اللہ کے نہیں بلکہ آپ کے استغفر اللہ آپ کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو نشانیاں ہیں، وہ جو بارش برسا سکتا ہے، وہ جو ہواؤں کو بھیج سکتا ہے، وہ جو قرآن اتارا ہے تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں ہیں، اور پھر بارش سے پانی اس کے فائدے، ہر سورے میں ایک ہی قسم کی آیتوں کا ذکر نہیں، مختلف، وہ جو سب یہ کر سکتا ہے تو کیا وہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے ہاتھ میں قدرت نہیں ہے کہ وہ دن اور رات کو بھی پیدا کر سکتا ہے؟ تو قیامت میں بھی حشر برپا کرے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، اٹھائے گا۔ تو دیٹ از دا لنک۔ ہم کو جہاں پر بھی ایسی نشانیاں ملیں گی وہ ہم کو دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے ان نشانیوں کا ذکر ہے۔ اب یہ 4 آیتیں ہوں گی تو یہ نشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس میں قرآن خود ایک نشانی ہے جو 51 48 کون سا تھا، 48 49 نہیں 48 سے تھا، جس میں بارش کی مثال کو لوگوں نے ایک سملی لے کے وہ ہدایت انبیاء کے ذریعے بھیجی جاتی ہے، اور پھر اس میں سب سے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے نا، ایک مکے میں ایسا شہر جو جس میں کوئی پیداوار نہیں بلکہ وہیں پر کعبہ بھی ہے، وہیں سے آپ پہ وہی، اور پھر وہ جو آپ ہدایت کا سلسلہ ہے وہ آپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلا۔ پھر یہ آخری آیت تھی کہ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، یہ تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، لیکن اللہ اگر چاہتے تو ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں ان کی زبان میں ایک نبی بھیج دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک آپ ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے آپ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اب یہ 51 بہت آسان تھی، ختم ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی سوال ہے؟ 52 پہ جا رہا ہوں میں، کوئی بات سمجھنے والا شینا لباسنا فی کل خیر؟ روشن ہے؟ نو سر، الحمدللہ یہی تھا کہ اگر اللہ چاہتے تو ہر 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 جگہ پر ایک ڈرانے والا نبی بھیجتے، اسی طرح کہ وہ بارش جس جگہ پہ ضروری ہوتی ہے، جس خطے میں، وہیں پہ وہ برستی ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ پورے علاقے میں پہنچتا ہے۔ اسی طرح نبی انبیاء ایک کہیں بھیجے گئے، اس کی خوشبو، اس کی ہدایت پورے میں پھیلی۔ بس چلیے، now let's move to 52۔ ہاں، یہ بھی چھوٹی سی آیت ہے لیکن کتنے یہ کپلز بنا لیجئے، ہم اس کلاس میں ویسے ہی کام کر رہے ہیں کہ بجائے میں سمجھانے کے آپ کریں، پھر بعد میں جو فل ان دا بلینک ہے وہ میں کر دیتا ہوں خود اپنے۔ کوئی تو اس میں
جو ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں وہ سب جو ہے ان کو کوئی بڑی کی ضرورت نہیں ہے، سبھی کر سکتے ہیں۔ کوئی 2 بنا لیجئے، اپنا کپل ڈیسائیڈ آپ ہی کر لیجئے، اور اس کے بعد ایک آدھی آیت پڑھیے، دوسرا اس کو سنے گا، اور کریکشن کی ضرورت ہے تو کرے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں، پھر دوسرا پڑھے گا جلدی سے۔ سر میں اور عائشہ کر لیں؟ یس، جی السلام علیکم. آپ بڑی ہیں نا، میں پڑھوں گی رائٹ؟ جی پہلا، جی بالکل، اگر ایسا بھی کر سکتے ہیں اور وائسا ورسا بھی۔ نہیں پہلے ایسے کر لیں گے، پھر بعد میں تھوڑا اور سیکھنے کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تطع الکافرین، یہاں تک لیں گے. یہ جملے انشائیہ امریہ ہے. فا حرف ربط ہے، یا ہم اسے حرف سببیہ کہہ سکتے ہیں. لا تطیعی یہ امر نہیں ہے، لا حرف نفی ہے، اور تطیعی میں روٹ ورڈ ہے طاع، اور اس میں فعل جو ہے روٹ ورڈ ہے، اور فاعل ہے سیکنڈ پرسن یعنی کہ تا پیشتو، کہ پھر نہیں اطاعت کرو الکافرین، مفعول بھی کافرین کی. تو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم ہے کہ لا تطیع الکافرین. پھر اچھا، یہ تطیعی جو ہے وہ مزید فیہی کے ساتھ ہے، اسی لیے طاع اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اطاع کا مضارع بنے گا تطیعی سیکنڈ پرسن میں، اسی لیے تاپیش تو ہے. پھر تاپس تو جو آیا ہے، جب بھی امر نہیں ہوتا ہے نا تو لا کے ساتھ ہمیشہ تا آتا ہے. جیسے نصرہ کا لیں گے تو انصر ولا تنصر، تو ہمیشہ جو لا کے ساتھ امر نہیں آتا ہے وہ ہمیشہ اس میں جو پریفکس ہے وہ تا لگتا ہے، کیونکہ وہ سیکنڈ پرسن کو ہی امر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مزید فیہی کی وجہ سے. اچھا، تو تنصر تو تا زبر ہو گیا نا، یہ تنصری ہے، سمجھے، لا تنصر. کیونکہ یہ علت والا روٹ ورڈ ہے، ہو سکتا ہے، میں زیادہ اس کے بارے میں جانتی نہیں ہوں، لیکن یہ علت والا ہے، ہو سکتا ہے اس میں تا پیش آتا ہو. آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ٹھیک ہے. تو پھر اسے ہم صرف امر نہیں لیں گے، اور فعل امر جو ہے وہ تطاع ہے، جو کہ فاعل ہے تاپیشتو، اور مفعول بھی ہے الکافرین، کہ پھر نہیں اطاعت کرو الکافروں کی. پھر نہیں تو اس میں فعل کون بنا؟ نہیں کرو کس کو کہا جا رہا ہے؟ نہیں کرو یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا حکم ہے ہم سب کے لیے. فاعل جو ہیں وہ ہم سب یعنی کہ مومنین کے لیے. ٹھیک ہے. تم اطاعت کرو. ٹھیک ہے. نہیں نہیں نہیں، قرآن میں ڈائریکٹ کبھی ہم سے، آپ سے، میرے سے خطاب نہیں ہوا. خطاب تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ڈائریکٹلی مومنین اس کے مخاطب ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ لا تطیع الکافر، ان کی کوئی بات آپ مت مانیے. لیکن آپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، آپ اللہ کے حبیب تھے، رسول تھے، نبی تھے، آپ کافروں کی بات کو مان لیں گے، ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن کئی قرآن میں آپ کو ایسے احکام ملیں گے جس میں آپ سے خطاب ضرور ہے، لیکن پس پردہ the address is with the ummah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انڈائریکٹلی مومنین سے ہے. یعنی جیسے یا ایھا الذین آمنو، وہ بھی آپ کے تھرو ہی ہم سے خطاب ہے. اللہ کوئی ہم سے خطاب نہیں کیا، ہم کو ریفر کرا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو یہ ہم سب کو قرآن مخاطب نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہاں پر جب بھی امر آئے گا یا نفع آئے گا، کا آئے گا، تو خطاب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. لیکن آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ دوسروں تک
تمام مومنین امت کے لیے وہ خطاب ہے کہ کبھی بھی کسی کافر کی اتباع مت کرو، اس کی بات کو مت مانو. سنیا رہا یہاں تک، یہ بہت اچھا چلی ہے دونوں ولا تطیع الکافرین. یہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، بٹ انڈائریکٹلی وہ مومنین سے اس کا تعلق ہے. ایک پہلی بات ہو گئی. تو یہاں تک پورا جی سر. تو بھی کریں گے. سر ہاں چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں سر، پھر وہی اتنے سارے صدق گروپ. ٹھیک ہے پڑھیں عائشہ جی. پھر وجاہدہم بہی یہاں تک لے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے. تو وہ حرف عطف ہے اور یہ عطف بیان ہے. جاہدہم بھی معطوف ہو رہا ہے لا تطیل کافرینہ پر، کیونکہ یہ بھی ایک جملے انشائیہ امریہ ہے. یہ فعل امر ہے جاہدہم، اس کا روٹ ورڈ ہے جہدہ جو کہ فعل ہے، فاعل جو چھپا ہوا ہے ہوا جو کہ ریفر کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم جو ہے مفعول بھی ہے جو کہ کافرین کی طرف ریفر کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اور جہاد کرو. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ دال کے اوپر جزم کیوں ہے. جاہد یہ جاہد امر جو ہوتا ہے تو انصر ہمیشہ جو اس کا لاسٹ لیٹر ہوتا ہے لام کلمہ اس پہ جزم آتا ہے انصر، رائٹ. تو وہ جزم ہو جاتا ہے آخر میں. تو تو یہ فعل جاہد امر. جی فعل امر کی وجہ سے. پھر ہم بھی اور مجرور متعلق جاہد اور ہی کی ضمیر جا رہی ہے ہدایت کی طرف، جو ہم پچھلی آیت میں پڑھے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے قرآن کے پانی کے ذریعے. قرآن کے ذریعے، اور وہ جو بنجر زمین پر مطلب جو بھی سملی جو یوز ہوا تھا اسی سے ریفر کر رہا ہے ہی. اور پھر جہادن کبیرہ، جہادن جو ہے مفعول مطلق ہے جاہد ہم کا، اور کبیرہ اس کی صفت ہے. ماشاء اللہ ویری گڈ، جزاک اللہ، بہت اچھا شکر. الحمد للہ. سر آپ اب کامنٹری کر دیجیے گا اگر کچھ کرنی ہے. مجھے یہ وہ صحیح ہے جتنا اس نے کیا، لیکن ایک چیز وہ بڑی بھی سو رہی تھی کیا کہنے والا ہوں، یہ ہم کو جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو بات ہم کو سمجھنی ہے، پہلے جہاد کا حکم، یہ آرڈر آ رہا ہے، امر ہے جاہد، جہاد کرو. اب یہ کون سی صورت ہے، یعنی کون سے دور کی صورت ہے؟ مکی ہے سر یا یہ مدنی، کیونکہ مکی کے مکی بھی ہو سکتی کیونکہ اولین دور میں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا لیکن پھر بعد میں آ گیا تھا. تو مکی کی جو مڈل لائف ہے اس کی ہو سکتی ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پہ مکی صورتوں میں اس وقت کے حالات کے لحاظ سے تمام باتیں ہیں، اس میں وہ آنے والی دور کی نہیں. البتہ مدنی صورتوں میں کچھ مکی صورتوں کا ذکر ہو سکتا ہے، لیکن مکی صورتوں میں مدنی کا ذکر بہت کم ہے. اور ہم 1000 بار یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ 13 سال میں کوئی جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا. جہاد یا لڑائی تھی نہیں، صرف صبر کرو اور بس اپنی جگہ پہ قائم رہو، اور میسج جو ہے اللہ کا اس کو پہنچاتے رہو، اپنی جو کام دیا گیا ہے اس کو پورا آپ کرتے رہو. یعنی انبیاء کا جو کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے نبی اور رسول جو کام ہے وہ کرنے کے. اب یہاں پر جہاد کے معنی وہ لڑائی کے نہیں ہے، وہ جہادہ سے ہے، محنت کرنا، کوشش کرنا، برابر لگے رہنا، مسلسل جستجو میں رہنا، اس معنوں میں ہے.
یہاں پر کوئی مکی جہاد کا، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہاں کوئی لڑائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. مٹھی بھر لوگ تھے اور کفار کی بہت بڑی تعداد تھی. وہاں پر تو تکلیفیں بھی پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. وہ وادی میں کہیں آپ کو سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے نا، لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی پہنچا رہے ہیں، ریمارکس بھی کر رہے ہیں آپ کی نبوت پہ بھی، اور پھر آپ کے میسیج پہ بھی. تو ایسی صورت میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی اسلام کے لیے، بلکہ مسلسل کوشش کرتے رہو. کہ یہ جو بھی ہی آیا ہے یہ ہی کی بڑی اہمیت ہے. یہی وہ ہدایت کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ ادر دین قرآن کے لیے ہے بھی یہ. یس، یہ بھی ہی جو ہے قرآن. اس سر کہا سوری قرآن کے ذریعے ہدایت جو ملی ہے وہ بول رہی تھی عائشہ اور میں. خیر صحیح بھی ہو سکتا ہے، قرآن کے ذریعے نہیں بلکہ آپ قرآن ہی پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کو. اس زمانے میں ایسی تفسیر کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، وہ سب عربی جاننے والے تھے اور اس کلام کو سمجھتے بھی تھے. تو قرآن ان تک پہنچانا آپ پڑھتے تھے، اور اس کلام سے دشمن بھی متاثر ہوتا تھا، اور آپ کے حجرے کے پاس چھپ کے وہ کلام بھی سنتے تھے، لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے اوپنلی دشمنی کا اظہار کرتے تھے. اندر سے بعض متاثر بھی تھے، لیکن دشمنی یا مخالفت بعض نے مرتدن تک کی، بعد میں پھر خود ایمان لیا ہے. یہ بھی قرآن، یہ جو آپ پر یہ قرآن اتارا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کے ذریعے سے ان تک کوشش کرتے رہیے. ان کی بات ماننا نہیں ہے بلکہ اپنی بات ان تک پہنچانا. اب وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، ان کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. جو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتے ہیں، جو بھٹکنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ راستہ بھی کھول دیتے ہیں. تو یہاں پر دو اہم باتیں تھیں. ایک جہاد کا مطلب یہ کوئی مدنی صورت نہیں ہے، اور بیچ میں نشانیاں جو مکی زندگی کو ریفر کر رہی ہیں. مدینے میں آپ کے نبی ہونے پہ کوئی انکار نہیں تھا، انبیاء سے واقف تھے یہود اور نصارہ، لیکن صرف انکار تھا تو اس بات پہ تھا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، بنی ہاشم میں سے کیوں آئے. اس واسطے کہ ان کو ایک ایکسپیکٹیشن تھا کہ آخری رسول تو آنے والے ہیں، لیکن وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے. دیٹ واز دا مین آبجیکشن. اور پھر جب قرآن میں بھی ان کی شرعیت کے خلاف کچھ باتیں آتی تو اس پہ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایک شریعت عطا کر دینے کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں نئی باتیں جس نبی کے ذریعے کیوں کہلوا رہے ہیں. وہ شریعت ہی ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ جہاد وہ جہاد نہیں ہے جس کا ذکر مدنی صورتوں میں آیا ہے، بلکہ کوشش کرتے رہو. اب انڈائریکٹلی تمام مومنین کے لیے بھی ہے کہ کافر کی بات نہیں ماننا. کوئی کافر ہے وہ کوئی اور بلیف کی بات کرتا ہے، اپنے کوئی بھگوان کی تعریف کرتا ہے، یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، یہ کچھ بھی اور بات، اس کی اتباع کریں گے تو مرتد ہو جائیں گے. اللہ کے ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، وہ ایمان کو ہمیشہ سیف رکھنا، بچا کے رکھنا، اس سے بھٹکنے نہیں پانا، اس کی طرف بھی حکم ہے. لیکن انڈائریکٹلی مومنین سے ہے، بس سیدھا ڈائریکٹ جو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. لیکن آپ کو اس حکم کی ضرورت نہیں تھی، وہ اللہ کے رسول تھے. وہ کوئی بھی بات پہ دوسروں کی، اور یہ ایسی آیتیں
بے شمار جگہ قرآن میں ہے، ایون خود قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو، وہ جو اللہ نے کہلوا دیا لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، وہ پوری آیتیں بھی بالکل یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں کروں گا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم نہیں کریں گے جب تک کہ تم ایمان نہیں لائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دین کے ساتھ رہو، میں اپنے دین کے ساتھ رہتا ہوں، ایک آخر کمپرومائز، لیکن آنا تو ان کو اسی دین کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو اہم ترین ورڈس ہے، گرامر تو بہت اچھی تھی، لیکن وہ یہ ہے کہ یہاں جہاد وہ لڑائی کے معنی نہیں ہے، بلکہ وہ جہادہ کے معنی وہ کوشش کیا، وہ محنت کیا۔ ہم؟ اس کے لیے جاہدہم یہ امر ہے، ان سے برابر ان کے بارے میں کوشش کرتے رہو، اس قرآن سے قرآن ان تک پہنچانا، اور جب ہدایت ہوگی تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا، وہ فوری ایمان لے آئیں گے۔ وہی قرآن کو سن کے حضرت عمر جو اس 5 نبوی سے پہلے دین اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں سے ایک تھے، وہ قرآن ہی سن کے ایمان لے آئے، اور جتنے بھی صحابہ ایمان لائے وہ قرآن سن کے ہی ایمان لے کے آئے، قرآن سے۔ چلیے یہاں تک بالکل صحیح ہو گیا۔ اب یہ بہت شارٹ کٹ مار کے وہ بچی نکل گئی تھی عائشہ حسینی، جہادن کے بارے میں اس نے زیادہ تفصیل نہیں بتائی کہ جہادن کا کیا مقام ہے اور کبیرہ کا کیا مقام ہے۔ بتائی میں بھول گیا ہوں گا کیا بتایا تھا عائشہ، پھر بول دو۔ مفعول مطلق ہے جاہد کا، وجاہدہم کا مفعول مطلق ہے جہادن ہے نا، اور پھر کبیرہ جہادن کی صفت ہے۔ ویری گڈ، تو ویری گڈ۔ اور کیسا جہاد؟ کبیر کے معنی بڑا جہاد نہیں کہ مسلسل انتھک، جیسے کیا ہے وہ کنٹینیوسلی نہیں، وہ کنٹینیوسلی تو ہے لیکن ثابت قدمی سے، یعنی مشکل لڑائی ہے یہ، آسان تو نہیں ہے کافرین کو راستے پر لانا۔ بس وہی 13 سال تک محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے، اس کے باوجود بھی کتنی تعداد 13 سال کے بعد تھی جو ایمان لائے، وہ بدر میں اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی پورے 313 تھے 13 سال کی محنت کے بعد۔ پھر اس کا جب پھیلنے لگا تو پھر حجۃ الوداع تک وہ 1 لاکھ کے قریب ہو گئے تھے۔ وہ کیا ہے فیضا علم نشرح لک صدرک ووضعنا لک وزرک، آخری آیت کیا ہے؟ جی سر، لا مال اسری یسرا تھا، اور آگے چلیں، اذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب، یہ ہے نا وإلی ربک، فرغب اس سے پہلے جب آپ اپنے منصب سے، وہ پہلا کام ہے منصب، میں نے آپ کو جو کام دیا گیا ہے اس سے جب اس سے آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ کا ذکر کریں، یعنی جو کام دیا گیا ہے اس وہ زیادہ اہم ہے عبادتوں سے یا پھر اللہ کے ذکر سے، اس کو اہمیت میں کمی نہیں ہو رہی ہے ہمارے پاس، بلکہ پہلے جو انبیاء کو کام دیا گیا وہ بات پہنچانے کا تھا، پھر وہ اس کے بعد جو ذکر ہے عبادت ہے، وہ اگر بات نہیں پہنچائیں گے اور خالی اپنا وہ کسی کیا بولتے ہیں اسے سنیاسی کی طرح ایک جھوپڑی میں بیٹھ کے رات دن عبادت کر رہے ہیں، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ انبیاء کو ایسی کون سی زندگی بولتے ہیں اس کو، راہبانہ زندگی عطا نہیں کی گئی، کسی نبی کو نہیں دی گئی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
بلکہ ہر فیلڈ میں آپ ایکٹیو تھے، اور عبادت میں بھی اللہ کی کوئی کمی آپ سے نہیں ہوتی تھی، عبادتیں بھی ویسی ہوتی تھی، لیکن منصب کو ادا کرنے کے بعد ہر نبی کے لیے یہی تھا کہ جس مقصد کے لیے بھیجے ہیں وہ مقصد کو پہلے کرنا، اس کے بعد جو اللہ سے لگاؤ ہے، جو انڈیویژول عبادتیں ہیں، اس سے فارغ ہو جانے کے بعد وہ کام کرنا اپنی فرصت کے اوقات میں۔ اسی طرح سے جاہدہم جہادن، یہ پھر مطلق ہے کہ انتھک کوشش، مسلسل، تھک ہار کے خالی دعائیں تو اس وقت بھی کرنا ہے، کوشش کرتے وقت کہ اللہ سامنے والوں کو سمجھ دے، اس کے سمجھ میں بات آ جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، اور ہم بھی ہر کلاس شروع کرنے سے پہلے وہ دعا کر لیتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ کیا دعا ہے وہ؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اب بات بھی دوسروں کو سمجھ میں آئے، وہی دعا ہے۔ دعا ضرور کرنا چاہیے، لیکن کوشش ایک انتھک تھی جو آپ کے ذمہ رکھی گئی تھی۔ تو وہ جو کوشش ہے یہ بڑا جہاد ہے۔ اور تبوک سے واپس آتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بڑی مشہور حدیث ہے اور تمام کتابوں میں ہے، کہ ہم ایک جہاد صغرا سے اب جہاد کبرا کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اب اس تبوک کے بعد کوئی جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نہیں ہوا، بلکہ اس سے بڑے جہاد کی طرف، تبوک کا جو تھا وہ سب سے مشکل جہاد تھا، ہوا نہیں، لیکن اس کی تیاری بہت پیسہ بھی چاہیے تھا، اس میں کافی لوگوں سے لیا بھی گیا، کئی لوگ شریک ہوئے، بہت ہوئے، لیکن بہت سارے بدری صاحب ابھی پیچھے رہ گئے۔ تو اس میں وہ جہاد تو نہیں ہوا، تو واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جہاد کے سلسلے سے اب ہم فارغ ہو چکے ہیں، اب ایک جہاد کبیرہ کی طرف ہماری زندگی لوٹ رہی ہے۔ اور وہ جہاد کبیرہ کیا ہے؟ اپنی نفسوں سے جہاد کرنا۔ ایک تو اپنی نفسوں سے اس کو کنٹرول کرنا بھی جہاد ہے، اور پورا من طریقے سے دین کی بات، اسلام کی بات دوسروں تک پہنچانا، اور پھر اپنے ہی لوگوں میں، ایمان والوں میں بھی اگر ان کے پاس علم نہیں ہے، اپنی اولاد ہے اور کوئی ہے، تو اساتذہ کا بھی کام یہ ہے کہ ان کی تربیت، ان تک بات پہنچانا۔ یہ نہیں تھا کہ ان کافروں کے لیے ہی یہ قرآن تھا، بلکہ آج کتنے مومن بھی ہوں گے جو جھوم جھوم کے قرآن کو پڑھ لیں گے، لیکن اس کے اندر ہدایتیں کیا ہیں، ہے نا؟ اس میں سورہ نساء کی 2 آیتیں جس میں ہم 5 گھنٹے تک بحث کریں، جو ابھی مکمل نہیں ہوا، اور 5 گھنٹے بات کی جا سکتی ہے، اور ابھی 5-6 کلاسز اس پہ ہونے، تو وہ جب تک وہ سمجھنے کے لیے اتاری گئی ہیں، جھوم جھوم کے پڑھ لینے کے، اب اس کا کیا فائدہ ہے، کیا ثواب ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس معاملے میں کوئی منہ نہیں کھول سکتا۔ لیکن مقصد قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے، اس میں جو احکام ہے وہ سمجھے جائیں اور اس پہ عمل کیا جائے، وہی علم الفرائض ہے۔ اب سمجھیں، بالکل کلیئر ہو گیا آپ کو کہ اسی سلسلے میں ہے کہ آپ کسی کافر کی بات میں مت آئیے۔ اور یہی بات مدینے میں بھی ہوتی تھی کہ تمام جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری بات مان لیجئے، اتنی یہ شریعت ہے، اس کو بدل دیجئے، یہ کعبے کو آپ نے کیوں بدل دیا، ہم برس سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں بدلا؟ وہ تمام آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے۔ تو اعتراضات تھے کہ اس سے ہم، اور پھر کئی لوگ جو یہودی تھوڑا بینڈ تھے ادھر ادھر، وہ بالکل پھر منافق ہو گئے، پھر گئے کعبے کی تبدیلی کے بعد، وہاں بھی ہوا۔ لیکن ایسے کئی مثالیں ہیں مکی زندگی کے کہ وہ کانفرنسز میں آپ کے پاس آتے تھے اور یہی خواہش کرتے تھے کہ
آپ ہمارے دیوتاؤں کی ایک دن پوجا کر لیجیے، ایک دن ہم آپ کے اللہ کی بھی پرستش کر لیتے ہیں، اور آپ کم از کم آخری جو انہوں نے خواہش کی کہ آپ اپنے اللہ کی جتنی بڑائی بیان کرنا ہے کر لیجئے، لیکن ہمارے دیوتاؤں کو کنڈیم مت کیجیے، ان کے بارے میں کم از کم کوئی غلط بات نہیں کہیے کہ ان میں کوئی پاور نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا برس کا بلیف ہے کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم کو خوشحالی دے سکتے ہیں، ہماری زراعت میں، ہمارے تجارت میں ہم کو نفع پہنچا سکتے ہیں، کم از کم ان کی برائی مت کریے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دلوایا گیا ان لوگوں کو کہ یہ آپ نہیں کر رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حق ہے وہ بیان فرما رہے، بیان آپ کے ذریعے سے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 52 میں اتنا ہی ہے کہ یہ ان اعتراضات میں جو 1 to 10 تھے، اس کا وہ آیت نمبر 33 میں جو تفسیر اللہ بیان کر دیتے ہیں نشانیوں کے ذریعے اور ہدایتوں کے ذریعے، وہ ان کے تمام اعتراضات کا جواب ہے۔ توحید کا بھی ہے، رسالت کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے، اور پھر اور کیا تھا اس میں، رسالت آپ پہ جو اعتراضات ہیں۔ Is this point clear؟ اچھا جی سر، الحمدللہ۔ سر الحمدللہ سے چلیے، اٹس اوکے، 2-3 آیتیں ہوں گی تو یہ گروپ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آیت تھوڑا ٹائم بھی لے گی اور بڑی مزیدار اور دلچسپ آیت ہے، اور اس 2 جگہ اسی بات کا ذکر آیا۔ چلیے، یہاں دوسرا گروپ کون ہے؟ 2 کپل گروپ نہیں، کپل السلام علیکم، میرے ساتھ کوئی آپ ہی چن لیجیے، میں نہیں چن رہا ہوں اس کو۔ نہیں کوئی بھی آ سکتے ہیں۔ پھر میں کیا یہی بات ہے، فوری کسی کو چنو، اس میں سے آپ سب کو جانتے ہیں۔ اچھا کو نہیں، ہمارا تو ہو گئے شاید، ہو گیا، تو پھر فاطمہ ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، چل السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، یہاں تک لیں گے ہم۔ اس میں حرف ربط ہے، جی ہوا اسمیہ جملہ ہے، یہ اسمیہ خبریہ۔ اچھا هو الذی، سکتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، پوچھیں گے جو پچھلے هو الذی ہے اس پہ بھی عطف ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ پوائنٹ ہم سر سے پوچھ لیں گے۔ ابھی تو اچھی ربط ہے، لیکن عطف بھی ہو سکتا ہے، پچھلی جو بالکل نشانیاں۔ بالکل ہو سکتا ہے، صرف نشانیوں کا ہی ذکر چل رہا ہے، کوئی نئی جی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر ہم اس کو عطف لیں گے۔ جی عطف تو اچھا، ہاں عطف ہے، چلیے۔ هو الذی مرج البحرین، ہوا یہ مبتدا ہے، پہلے الذی ممتاز پہلے آپ بتائیں کہ کس طرح کا جملہ ہے یہ۔ بتائی نا میں، اسمیہ جی اور چلیں ٹھیک ہے، سوری میرے سے جی مس ہو گیا۔ جی اسمیہ ٹھیک ہے، خبر، مریم ٹھیک ہے۔ ہوا مبتدا ہے، الذی مرج البحرین، پھر ہوا الذی کو ملا کر ہم بولیں گے دونوں کو مبتدا۔ جی ٹھیک ہے، مرج البحرین یہ اس کی خبر ہے۔ جی ہاں، تو پھر اگر ہم اس کو وہ الذی کو ہم موصول بھی لے سکتے، جی ٹھیک ہے، موصول مرجع صلہ بھی ہے، جی ٹھیک ہے۔ صلہ بھی لے سکتے، تو یہ پھر ہوگا اگر ہم اس کو یہ جی خبر کو کھولیں گے تو مرجع یہ ہے ملا دینا، جی کس سے روٹ ورڈ اس کا؟ فعل اور فاعل، اس میں فعل اور فاعل ہے، جی روٹ ورڈ ہے اس کا مہاراجا۔ مرجع ہی ہوگا اس کا۔ جی ہاں، البحرین، تو پھر جب یہ آپ ممتاز جو جب آپ فائل کہیں گی تو آپ نے ضرور ریفر کرنا ہے کہ فائل کس کی طرف مطلب ہے اشارہ،
فائل کو فائل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. ٹھیک ہے ہوا ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے الذی مرج البحرینی، یہ مرجع میں فعل اور فاعل ہے، اور فاعل ریفر کر رہا اللہ تعالیٰ کو، الذی کو. جی ٹھیک ہے البحرین یہ پھر یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں ہم بحر سمندر کو بولیں گے بحرین، دو سمندر. جی اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا اس کا مقام ہے مفعول. جی مفعول ہے، اور لیکن زیر اس کے نیچے آ رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ اس کی ہوں گی، ہاں یہ مضاف مضاف الیہ سے ہوگا. نہیں، مضاف مضاف علیہ تو دو اسم ملے ہوتے ہیں نا. یہ ٹھیک مرج البحرین کو پھر ہم بولیں گے اس کو یہ وہ تو نہیں ہے کیا میرا خیال ہے کہ دیکھیں مرجع میں ہو گیا فعل فاعل، البحرینی جو زیر نیچے آ رہا ہے تسنیہ کی وجہ سے نہ آ رہا ہو، سر سے تسنیہ کی وجہ سے بحرین ہے تو تسنیہ. مقام ہے تو مفعول یہ ہے. بہت اچھا مفعول سوال کیا آپ نے. وہ کیوں ہے حالانکہ وہ مفعول بھی ہے تو مفعول نہیں مفعول بھی ہی تو نہیں ہے یہ پھر یہ. ہے. پھر کیوں نہیں ہے آپ پہلے صحیح بتائے تھے. وہ صرف ہاں ڈویل کی وجہ سے، ڈویل میں پھر ڈویل، آپ نہیں چینج ہوتے. جی بحرین ہاں کبھی بھی نہیں ہوتا. ڈویل میں مسلمین مسلموں مسلمان نہیں ہوتا. چلیے خیر یہاں تک ہو گیا. اب مرجع ہاں کے معنی کیا بتایا؟ مرجع کے معنی ملا دینا دونوں کو، نہیں جوائنٹ یہ انگریزی کا مرج کرنا. مرج. وہ انگریزی میں ہے مرج کرنا، دو چیزوں ہاں کو ملا دینا. وہ عربی کا نہیں ہے. مرجع دیکھیے ایک بہت اہم ورڈ ہے، اس کے کئی معنی نکلتے ہیں. مرجع کسی چیز کو کھلا چھوڑ دینا، باندھنا نہیں. اچھا جیسے جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کسی چراگاہ میں، وہاں باندھ کے نہیں رکھتے. لیکن گھر پہ جب لاتے ہیں تو ان کا فینس کے اندر وہ گھیرے ہوئے رہتے ہیں. اور مرادہ دریا کا پانی ہے، اس کو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ ہمیشہ بہتے رہتا ہے، کھلا چھوڑا ہوا ہے. ویسے جو سمندر میں بھی دریا یا بہتا ہوا پانی شامل ہوتا ہے، وہ سمندر میں بھی بہتا رہتا ہے. تو یہاں پر مرجع کے معنی ٹو لیو اٹ اوپن. اور یہ ایک ایسی مثال ہے، ایسی نشانی کا ذکر ہے جو آج بھی دنیا میں جتنے سمندر میں سفر کرتے ہیں یا سمندر میں ان کی زندگی کا بڑا حصہ گزرتا ہے، ایسے شپس میں یا پھر مال بردار شپ چلاتے ہیں یا پھر پیسنجر کے شپ چلاتے ہیں، دے آل نو دس. مرج البحرین، بحرین کسے کہیں گے؟ دو بڑے دریا یا دو بہتے ہوئے. سمندر تو بہتا نہیں ہے، سمندر ایک ہی جگہ رکا ہوا ہوتا ہے، لیکن دریا بہتا ہے. بحر بڑے دریا کو بھی کہتے ہیں اور سمندر کو بھی کہتے ہیں. سمندر میں بھی ایک پانی ہوتا ہے جو بہتا رہتا ہے، دریا کا پانی ہے نا. یہ تو اس طرف ایک ایسی نشانی ہے جس کو آج یہ ایک نشانی بھی ایمان لانے والوں کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی کھلی نشانیاں کہ اس نے دو دریاؤں کو یا دو بہتے ہوئے پانیوں کو کھلا چھوڑ دیا. ایسا کھلا چھوڑ دیا کہ معنی کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں جذب نہیں ہوتے، ایک دوسرے میں ملتے نہیں، الگ الگ بہتے ہیں. اب وہ کون سے ہیں، ان کی جو صفات ہے، جو ان کا مزاج ہے، اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے. وہ دو بہنیں، وہ دو بڑے دریا ہیں. اب وہ یہ ہوا الذی اشارہ کر رہا ہے، ہوا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. ان کی نشانیاں جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، اس میں سے دو بہتے ہوئے پانی. اب یہاں دریا یا سمندر لینے سے زیادہ ایک بڑے پانی کو،
پانی کو ماہ کہیں گے، لیکن بڑا پانی دریا یا سمندر کا پانی اس کو بھی ہم بحر کے معنی میں لیں گے، پانی بہتا ہوا پانی۔ دریا بھی لے سکتے ہیں، سمندر بھی لے سکتے ہیں، بڑا پانی جو بہ رہا ہے۔ وہ دو پانیوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے اس کی نشانیوں میں سے۔ یہ سائنسدان اس کو وسکوسٹی بولتے ہیں نا سر؟ اس کے بہت سے ثبوت ہیں، ابھی وہ سارے بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اب یہ بحرین کا لفظ جو آیا اس کی وضاحت آگے ہو رہی ہے، اس کی جی وضاحت آگے ہو رہی ہے۔ فاطمہ باقی کا آپ کرو نا، سنیں گے، جلدی کرو۔ ہاذا عذب فراتن اسمیہ خبریہ جملہ ہے، مبتدا ہے ہاذا جس کا مشار علیہ ہے بحرینی، اور عذبن خبر نمبر 1، فراتن خبر نمبر 2۔ عذبن جو ہے وہ ہے میٹھا، مطلب اس کا فراتن جو ہے وہ خوشگوار، سر ایسے ہی ہے جی۔ تقریباً وہی معنی ہیں، فراتن کے معنی میٹھے کے ہیں، اور سر پینے والا، پینے کے قابل۔ عذبن معنی سر میٹھا میٹھا، تن، میٹھا اور خوشگوار ہے، اس کے معنی کثرت کے ہیں، کثرت، بہت زیادہ اور میٹھا، بہت زیادہ اور میٹھا۔ باقی انالیسس آپ صحیح کر رہے ہیں۔ جملہ کون سا ہے؟ سر اسمیہ خبریہ جملہ ہے، اور ہذا جی ہاذا اس میں اشارہ، اس کا مشار علیہ بحرینی ہے اور یہ مبتدا ہے۔ بحرین میں سے کیا ہے؟ جی سر بحرین میں سے ایک باہر کی طرف اشارہ ہے۔ جی دھیریہ، انہیں دو پانی چھوڑ دیے ہیں، جی دو پانی چھوڑ دی، یہ بھی ہے اور اسی کے ساتھ یہ پانی بھی بہ رہا ہے۔ یہ نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے ہاذا، یہ پانی دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں۔ یہ پانی کیسا ہے؟ عذبن و فرات، یہ میٹھا بھی ہے اور بڑی مقدار میں بھی ہے اور اویلیبل بھی ہے، اور بہت میٹھا پانی جو پینے کے قابل ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بحرین میں سے دوسرا ہاذا، وہ کیسا ہے؟ ہاذا ملح اجاجن، اب یہ حرف جیسے بولتے ہیں، اور سب ملح جو ہے، جی ملح جو ہے وہ نمکین ہے، یعنی کہ جمع ہو گیا جب پانی جو کھڑے کھڑے نمکین ہو جاتا ہے، اور اجاجن جو ہے وہ سر کڑوا ہے شاید، پتہ نہیں سر، ملح کا تو ترجمہ مل گیا تھا، اجاجن کا نہیں ملا۔ ملہن نمکین تو آپ بہت ہی تکلف سے کام لے رہے ہیں کہ کھارا، کھارا، وہ زیادہ صحیح ہے۔ کھارا کے معنی جس کو آپ سمندر کے پانی کو منہ میں نہیں پکڑ سکتے، جی آپ کلی بھی نہیں کر، کبھی آپ سمندر کے پاس گئے ہیں، پانی لیے ہیں، دیکھے ہیں؟ ہاں ہاں سر، ہے سر، ہوا یہ تجربہ۔ نہیں، فاطمہ سے پوچھوں کبھی گئے؟ جی سر گئے ہیں سمندر کے کنارے۔ تو وہ پانی آپ پی سکتے ہیں یا منہ میں لے سکتے ہیں؟ جی سر بالکل بھی نہیں، نہیں لے سکتے، جی تو وہ کھارا ہوتا ہے۔ اور اجاجن جو ہے وہ ایک کڑوا پن، جیسے نیم، آپ پاکستان میں تو نیم نہیں ہوتا، کہ کوئی بھی بالکل کڑوی چیز وہ بھی منہ میں نہیں پکڑی جا سکتی۔ یہ دو دریا ہیں، یہ دو پانی ہیں، الگ الگ دریا نہیں ہے، ایک کہیں بہ رہا ہے، ایک کہیں بہ رہا ہے۔ ایک ہی سمندر میں یا ایک ہی دریا میں ایسے دو حصے ہیں، ایک سائڈ کا حصہ انتہائی کھارا اور کڑوا ہے، اور ایک سائڈ کا حصہ انتہائی میٹھا اور ہلکا ہے جو پینے کے قابل ہے، ٹھیک ہے؟ اور دونوں ساتھ بہ رہے ہیں، مرج البحرین، ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں۔ اب یہ جتنے سمندر میں جہاز چلانے والے ہیں، وہ کون سا مقام ہے جہاں پر میٹھا پانی ملتا ہے
ان کو اس کا علم ہوتا ہے، وہ پانی کی رنگت سے دور سے پہچان لیتے ہیں اس میں میٹھا پانی ہے، ورنہ اس کی ضروریات کے لیے خاص طور سے اگر وہ پیسنجر شپ ہو تو بہت پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اتنا پانی سٹور کر کے نہیں لے جا سکتے، اس مقام پہ جا کے وہ پانی کو سٹور کر لیتے ہیں، ورنہ سمندر کا پانی نہ نہانے کے کام آئے گا، نہ ہاتھ منہ دھونے کے کام آئے گا، نہ وضو کے قابل رہتا وہ، نہ کلی کے قابل رہتا، نہ پینے کے قابل رہتا۔ تو یہ تو سمندروں کا حال ہے، وہ جو ملا ہوتے ہیں ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ اس کا تجربہ ساری دنیا میں لوگوں کو ہے جو سمندر کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی بہت سے ہیں جو بڑے شپس ہیں، اب پیسنجر شپ تو بہت کم ہو گئے، لیکن پہلے وہی ہوا کرتے تھے۔ دوسرا، ایک انڈیا اور پاکستان کے قریب ایک مقام ہے جو آج بھی کوئی لوگ اگر چاہیں تو جا سکتے ہیں، جو پنجاب کے قریب مقام ہے سورت۔ یہ کون ہے فاطمہ آپ کا؟ وہ اچھا مائک کھل رہا ہے شاید، اور بہت سے کوئی بات نہیں، چلیے۔ پنجاب کے پاس ایک سورت مقام ہے، یہ پنجاب پاکستان سے قریب ہے، مغربی پاکستان کے بارڈر پہ، ایک آپ کے پاس بھی ہے، وہ ہمارے پاس ادھر انڈیا میں بھی ہے۔ وہاں سے ایک نہر، ایک پانی دریا بہتا ہے، اس کو دریا ڈھابیل کہتے ہیں، ڈھابیل، DHA، نام سنا کبھی؟ پاکستان کے پنجاب والوں کو بتائیں۔ یہاں پنجاب والے پنجابی ہے نا بہت سارے یہاں پر ہمارے، سر ہمارے ہسبینڈ پنجابی ہیں۔ ہاں تو وہ ڈھابیل ان کو معلوم ہوگا، وہ مگر ہے وہ انڈیا کی طرف بہنے والا۔ اس میں ایک بڑی دور تک یہ سمجھیے کہ کھارا پانی الگ طرح سے بہتا ہے ایک ہی دریا میں، اور ایک طرف میٹھا پانی ہوتا ہے، اور یہ سمندر سے قریب ہے، سورت یا پنجاب اس کو سمندر لگا ہوا ہے، اور جب سمندر میں مد و زجر آتا ہے، موجیں بڑی ہو کے بہتی ہیں، تو یہ دریا کے پانی میں اوپر تک آ جاتے ہیں، اس کے اوپر بہت دور تک، اور پھر سیلاب آتے ہیں۔ یہ جو عام طور پر سیلاب آتے ہیں سمندروں کے مد و زجر کی وجہ سے، لیکن سمندر کا کھارا پانی جیسے ہی مد کے بعد زجر ہوتا ہے تو پورا کھارا پانی پھر سمندر کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس دریا کا وہ حصہ جس کا پانی میٹھا ہے وہ اسی طرح سے رہتا ہے، اس کے مزاج میں، اس کے مزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ ایک ساتھ دو پانی بہ رہے ہیں، اور کھارا میٹھے میں نہیں ملتا، میٹھا جا کے کھارے میں نہیں ملتا، دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے۔ ایک تو سورہ الفرقان میں اس کا ذکر ہے، جو اس ایک آیت میں، آیت نمبر 53 میں، اور ایک سورہ نمبر 55 سورہ رحمان، اگر اویلیبل ہے آسان سے تو نکال لیجئے، 27واں پارہ ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ ہے۔ وہ یخرج منها اللؤلؤ والمرجان، یہ تینوں آیتیں ہیں، بیچ میں ایک فبی ہے الہی کے بعد۔ اب اس کو کیا ہے، اس کو تھوڑا کیا سمجھے آپ؟ وہ مرج البحرین یلتقیان، یلتقیان، وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، نہیں لقیا ملنا، آتا ہے، مرج البحرین وہ چلاتا ہے نا، کھلا چھوڑ دیا ہے دو پانیوں کو بہنے کے لیے، یلتقیان جو مل کے بہتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، برزخ کیسے کہتے ہیں؟ عالم برزخ بھی ایک ہوتا ہے موت کے بعد، ابھی وہ فیصلہ بھی نہیں ہوتا روحوں کے لیے، دنیا میں بھی نہیں رہتی، وہ جہنم میں بھی نہیں جاتی، جنت میں بھی نہیں جاتی، بلکہ عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ برزخ ایک آڑ ہوتا ہے، ایک اوٹ ہوتا ہے، ایک پردہ، برزخ پردہ ہوتا ہے۔
دونوں کے بیچ میں وہ کیا آڑ ہے کسی کو دکھائی نہیں دیتی. وہ کیا چیز ہے جو بیچ میں رکاوٹ کی طرح ٹھہری ہوئی ہے کہ وہ کھارے پانی کو میٹھے پانی میں نہیں آنے دیتی, میٹھے پانی کو کھارے پانی میں نہیں آنے دیتی. تو آج بھی دنیا میں ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر دریا میں یا سمندر میں دونوں پانی ساتھ ساتھ بہتے ہیں. یہ دو ہی مقام ہیں جہاں پر پوری قرآن میں یہ کھارے اور میٹھے پانی کے ساتھ بہنے کی نشانی بتائی گئی. ایک سورہ الفرقان میں اور دوسرا سورہ رحمان کی 20 21 19 20 21 22 21 22 سے شاید 20 21 22 کچھ آیتیں ہیں, بات دیکھ لیجیے, I'm not sure 20 21 22 ہی ہوں گے اور کیا, بلکہ اس میں بیچ میں ایک فبیہ یہ الائی بھی آ گیا. چلیے تو کویشچن پوچھوں؟ ابھی ایک سیکنڈ تھوڑا سا رک جاؤ, مجھے پہلے اس کو تھوڑا یہاں وضاحت کر دو, پھر کیا جتنے اس کا نجیبہ کا بھی ہاتھ اٹھا ہوا ہے, میرا کا عائشہ کا, میں دیکھ رہا ہوں سب, لیکن تھوڑا سا صبر سے کام, 1-2 منٹ صبر کرو. تو یہاں پر پہلے تو هو الذی, یہ بالکل گرامر کے لحاظ سے صحیح کر لیے, لیکن 2 دریاؤں کو وہ چلاتا ہے یا کھلا چھوڑ دیا ہے, 2 پانیوں کو. اب اس میں یہ 2 میں سے دونوں کو حاضہ سے اس میں اشارہ, حاضہ حاضل, اس کا یہ حصہ, اس کا ایک حصہ, وہ 2 پانیوں کا, وہ کیسا ہے, اسی 2 دریاؤں, وہ ایک ہی دریا ہے, ایک ہی پانی ہے, لیکن یہ حصہ بہت ہی زیادہ مقدار میں ہے اور شیریں اور میٹھا ہے, پینے کے قابل ہے. پھر دوسرا اس کے ساتھ ہی چل رہا ہے, اسی کے ساتھ ہے, لیکن وہ کیسا ہے, ملہن اجاجن, وہ بالکل کھارا اور کڑوا ہے. اور پھر ان دونوں کے بیچ میں وہی هو الذی ہے, جعل بینہما برزخا, وہاں کوئی چیز واقعے میں کوئی لوہے کی دیوار, کوئی مٹی کی دیوار, کوئی سیمنٹ کی دیوار نہیں ہے کہ وہ پانی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا, بلکہ ایک اندیکھی جو ہے نہیں, دکھتی نہیں, لیکن پھر بھی پانی الگ الگ بہ رہا ہے. مجال ہے کہ ادھر کے پانی کا ایک چلو بھر پانی ادھر آ جائے, ادھر کا ایک چلو بھر پانی ادھر مل جائے, ایسے جیسے بیچ میں کوئی سخت اوٹ کھڑا کر دی گئی. جعلا, اب یہ جعلا میں اس کا کس طرف فائل کون ہے, وہ فاطمہ اس کو کنٹینیو کرو. سر یہ واؤ پیچھے جو ہے وہ عطف ہو گیا, حاضہ ملہن اجاجن معطوف ہو گیا, حاضہ عذبن فراتن پہ ہو گیا, جو کہ اسمیہ جملہ ہے, خبر نمبر 1, خبر نمبر 2. پھر آگے وجعل بینہما برزخا, برزخن یہاں تک لیں گے. وا جو ہے پھر عطف ہو گیا پھر دوبارہ, اور جعلا پہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے, جعلا سے لیا ہوا ہے, جعلا, اور اس میں فعل اور فاعل ہے. فاعل جو ہے وہ ہوا ہے, جو کہ ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اس نے بنایا. بینہما, بین ہے ظرف ہو گیا, ہما جو ہے اس میں مضاف ایک علیہ. سیکنڈ فاطمہ, آپ نے معطوف عطف کہا حرف عطف, لیکن جعلا کس پہ معطوف ہو رہا ہے؟ مرجع پہ, وہ جس نے یہ بنایا. بھی آپ ہمیشہ بتائیں کہ یہاں حاضہ عذبن و فراتن اس سے پہلے آیا, یہاں کسی چیز سے نہیں, بلکہ یہ مراجا, وہ کھلا چھوڑ دیا 2 پانیوں کو, اور پھر جو ہے ان کے بیچ میں جعلا مراجا پہ ہو رہا ہے, اور ان کو بنایا, ان کے درمیان قائم کیا, بینہما. چلیے آگے چلیے, بہت اچھا. بین ظرف ہو گیا ہے, ہما ضمیر جس میں مضاف علیہ ہے, مضاف علیہ مل کے, ہما کی ضمیر جو ہے وہ ڈیول ہے, اس لیے وہ جا رہا ہے بحرینی کی طرف, اور یہ دونوں مل کے مفعول کی جگہ لے رہے ہیں. اور برزخن جو ہے یہ پھر مفعول بھی ہو گیا جعلا کا. تو سر یہ مفعول بھی نمبر 1, مفعول بھی نمبر 2 ہوگا, وہ تو جگہ لے رہا ہے بینہما مفعول کی. اب جب بینہما جب کیا ہے بولے, اب سر ظرف اور مضاف علیہ مل کے یہ دونوں
جو مرکب اضافی بنا رہے ہیں جو کہ مفعول بھی کی جگہ لے رہا ہے. جگہ لے رہا ہے نا، بس مفعول بھی تو نہیں ہے، مگر عام طور پہ بس اس کو متعلق ہے جعلہ کہیں گے، اس کو جی کوئی اور چیز نہیں بولیں گے. برزخن البتہ یہ اس کا مفعول بھی ہے. ایک برزخ کسے کہتے ہیں؟ اوٹ یا پھر پردہ. پردہ کے معنی پھر کھڑکیوں پہ دروازوں پہ ڈالتے سب پردہ نہیں. دو چیزوں کو الگ کرنے کے لیے ایک پردے کی دیوار بھی ہوتی ہے، یا کوئی چیز لوہے کی شیٹ ہوتی ہے جو دو بائے کے بیچ میں کسی چیز میں رکھ دی جاتی ہے، تو دو چیزیں الگ ہو جاتی ہیں. وہ پردہ وہ نہیں، ایک پردہ خواتین بھی کرتی ہیں، ایک پردہ کھڑکیوں پر بھی ڈالا جاتا ہے. وہ پردہ نہیں، بلکہ ٹو سپریٹ سم تھنگ، دو چیزوں کو الگ. برزخ کہتے ہیں تو سر یہ وہ والا عالم برزخ جو ہوتا ہے تو پردہ ہے سر وہ؟ پردہ ہے وہ، اس دنیا سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے، یہاں بھی پردہ ہے اور اس کے بعد کی دنیا سے بھی پردہ ہے. جب حشر ہوگا وہی روحیں جو عالم برزخ میں ہیں وہ اپنے اپنے جسموں میں لوٹائی جائے گی، پھر اس کے بعد وہ پردہ ہٹے گا تو پھر وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. البتہ اس دنیا میں ساری چیزیں ایسے بتا دی گئی ہیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، اس کی آگ کیسی ہے، اس کی سزا کیسی ہے، جنت کے انعامات کیسے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں پورا اس کا تصور مومنوں کے ذہن میں ہے جو قرآن پڑھتے ہیں. چلیے خیر، بینہما برزخوں. پھر یہ ہجر کیا ہے؟ وہ ہجرن، واؤ عطف ہے، ہجرن معطوف ہو گیا ہے برسغن پہ. تو سر یہ بھی پردہ ہے یا آڑ ہے؟ آڑ لکھا ہوا اس میں، آڑ مہجورہ. یعنی ووٹ کسی چیز کو بیچ میں ہوتا ہے نا بھی، لیڈیز ایک دعوت میں ہیں اور جینٹس بھی ہیں تو ایک ووٹ کے طور پہ کوئی چیز لگا دیتے ہیں، یا تو پردہ لگا دیتے ہیں یا کوئی پارٹیشن جیسے بولتے ہیں، تو دونوں کے بیچ میں علیحدہ کرنے والا پردہ، یا پھر وہ جو ووٹ ہوتا ہے جو دونوں کو الگ کرتا ہے. اور پھر مہجورہ کیا ہے؟ سر مہجورہ ہجرن کی صفت ہے کہ مضبوط پردہ. مضبوط پردہ، ویری گڈ. مضبوط پردہ ہے دونوں کے بیچ میں. مضبوط پردہ میں نے یہ اندیکھا ہے، دکھتا نہیں، کوئی چیز یہاں پر نہ دیوار ہے نہ کوئی لوہے کی کوئی چیز ہے، بلکہ یہ ایک بہرحال ایسی چیز ہے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پانی ادھر نہیں جاتا، وہ پانی ادھر نہیں آتا. حاضہ عذب فراتن، یہ اجاجن اور ملہن کی طرف نہیں آتا، ملہن اور اجاجن عذب و فراتن کی طرف نہیں جاتا. یہ ایک اللہ کی قدرت میں سے ہے. یہ صرف ایسی نشانی پوری قرآن میں آپ کو دو جگہ ہی ملے گی، ایک سورہ الفرقان میں اور دوسرے سورہ الرحمن میں. اب یہاں پر کچھ ہاتھ تھے جو اب سب گر گئے، لیکن ایک مجھے یہاں تک جہاں تک یاد ہے ایک نجیبہ کا تھا، ایک عائشہ کا تھا، اور کس کا تھا مجھے یاد نہیں ہے. میرا تھا، حمیرہ کا. تو پہلے عائشہ کیا سوال تھا؟ جلدی جلدی کر لیں. سر سوال نہیں تھا سر، بس یہ تھا کہ بحرین جو دو سمندروں کی جو بات ہوئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی اس کا ذکر تھا سورہ کہف میں، جو وہ بھول جاتے ہیں وہ مچھلی جو وہ بھی بحرین کی. جی بحرین دو، جس کو کیا کہتے ہیں، دو دریا ملتے ہیں، دو سمندر. ایک ملک کا بھی نام ہے بحرین، اس لیے کہ وہ بحر العرب اور ایک بحر دو آ کے وہاں پر ملتے ہیں. تو ایک بحرین عرب پینسولا میں ایک مقام ہے نا بحرین، تم تمہارے قریبی ہے وہاں سے، مکہ مدینہ سے، اس مکے سے قریب ہے. بحرین نام تو سبھی سنے ہوں گے، بحرین. تو وہ بھی دو سمندر ملتے ہیں، اور وہ سنگم بھی کہتے ہیں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں. سنگم کبھی سنا؟ جی سر، جنکشن جو بولتے ہیں نا. دو الہ آباد جہاں واقع ہے.
गंगा जमुना का संगम। हाँ, वहाँ पर भी है, और इधर मैसूर में भी कावेरी का उसका संगम है। दो दरिया जहाँ के मिलते हैं आके, उसे दो दरियाओं के मिलने की जगह से एक उधर से आके मिलता है कि इधर से आके। वैसे ही जहाँ पर दो समंदर या दो बहते हुए पानी मिलते हैं, मिलके एक दूसरे से बहते तो रहते हैं एक साथ, मगर एक दूसरे के अंदर दाखिल नहीं होते। वो खारा कड़वा पानी मीठे में नहीं जाता, मीठा पानी उसमें नहीं जाता, वो अलग बहता है, ये अलग बहते हैं। जी ये सर, समझ वो लो। जी सर, वो साइंटिफिकली रिसेंटली प्रूव भी हुआ था। कुछ इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी आ रहे थे जिसमें एकदम से डिस्टिंक्टली आप दो अलग कलर के जो पानी हैं वो नजर आ रहे हैं, और उसका रीजन ये था कि ये सॉल्ट कंटेंट की वजह से, जो यहाँ पर मिल्हुन का जिक्र है, वो पानी की जो सलाइनिटी होती है, मतलब फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो अलास्का में, गल्फ ऑफ अलास्का में नजर आया था सर। ये जो होता है, डेंसिटी और विस्कोसिटी, डेंसिटी और विस्कोसिटी से। वो है भी, लेकिन वो हम दो एक गिलास लिए, उसमें खारा पानी इंतहाई खारा खूब नमक मिला के और दूसरे का मीठा मिला दिए तो वहां पर मीठा अलग खारा अलग रहेगा। नहीं नहीं सर, वो मिक्स हो जाएगा। ये अल्लाह की कुदरत है कि उसके बीच में वो क्या वजह है, कोई ना कोई साइंटिफिक वजह होगी, लेकिन एक ताकत है जो उनको सेपरेट रखे हुए है। वरना आप खाली कोई गिलास में या बर्तन में एक इंतहाई खारा पानी और एक मीठा पानी मिला दीजिए तो फिर वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, अलग तो रहेंगे नहीं डेंसिटी की वजह से। अब वो साइंस कहती है ये जैसा भी है, मगर उतनी बड़ी दरिया में दो पानी ऐसे बहना के जैसे उनके बीच में कोई ओट है, ये अल्लाह की निशानियों में से था। तुम्हारा सवाल गजब मिल गया ऐसा। अब नजीबा का सवाल था क्या है? सर मेरा ये था, आप जो दरिया का नाम बोले थे ना, जो पंजाब से निकलता, सूरत, सूरत के मुकाम पे दरिया का नाम जो बोले, वो सूरत जो है गुजरात में आता सर, पंजाब में नहीं आता। तो आप जो नाम बोले वो भी मुझे मालूम है, क्या वो है? नाम, आप एक दरिया का नाम बोले थे ना जो मीठे नाबिल। पानी का बहते हुए आके उसमें आता, तो नाबिल। गुजरात का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, और और उधर नहीं बैठा ना वो। सूरत गुजरात इंडिया में है, तो वो दरिया है वो वही था गुजरात। भी। हाँ, मगर वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जाता वो दरिया। नहीं नहीं, पाकिस्तान से आके खलीजे बहरे अरब में गिरता, गुजरात के थ्रू। अच्छा, वही गुजरात पंजाब ये सब पास पास के इलाके हैं ना जी गुजरात है। जी। वो पूर्व पंजाब है, सूरत है, इलाहाबाद है। नहीं नहीं, इलाहाबाद नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, अहमदाबाद। अहमदाबाद है। तो ये सब पास पास के इलाके हैं। वहां से एक सूरत एक और शहर है, ये तो कोई मुल्क कोई वो नहीं है, उस शहर के पास से गुजरता है। तो उस पे जो रिसर्च किए लोग, उसको तफासिर में भी मैं तो दरिया देखा नहीं, लेकिन उसका जिक्र है कि वो आज भी कोई जाके देख सकता है। ये हो गया नजीबा का और इंफॉर्मेशन। मुझे कहना था कुछ कि मैं समझती थी कि जो दो दरिया बह रहे हैं, दो समंदर आपस में मिल नहीं रहे, वो साउथ अफ्रीका में केप टाउन के मुकाम से नजर आता है कि दो समंदर, एक ब्लू है एक ग्रीन है, और दोनों साथ में बह रहे हैं और आपस में नहीं मिलते। उसकी मैं तस्वीर भी खींच के लाई हूँ, मैं ग्रुप में भी डालूंगी। तो मैं समझती थी कि जो सूरह रहमान में जिक्र है वो उन दो दरियाओं का जिक्र है कि जो साथ में बह रहे हैं, समंदर बह रहे हैं और वो आपस में मिलते नहीं है। लेकिन आज ये पता लगा कि पानी मीठा और खारा है, तो वो दोनों साथ साथ बह रहे हैं समंदर। बिल्कुल। तो ये मुझे, तो ये वो नहीं है, ये वो वाला समंदर नहीं है जो दो रंगों का, दो, आई थिंक इंडियन ओशन और
اٹلانٹک اوشن وہاں پر ساتھ میں جہاں پر ساتھ ساتھ ایک مقام پر ہو جاتے ہیں تو وہ الگ الگ کلر کے ہیں لیکن وہ ملتے نہیں ہیں آپس میں. لیکن وہ اتنی اہم بات نہیں ہے کلر نہیں ملنا، وہ بھی اہم بات ہو سکتی ہے، لیکن جو اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ دو مزے والے پانی ایک ساتھ بہ رہے ہیں، لیکن مجال نہیں ہے کہ ادھر کا پانی ادھر ہو جائے یا ادھر کا پانی ادھر ہو جائے. ایسے بہ رہے ہیں جیسے ان کے بیچ میں کوئی ہستی ہے جو ایک اوٹ یا پردہ یا پارٹیشن لگا دیا ہے، وہ پانی ادھر نہیں آ سکتا. یہ صرف قدرت کا کمال ہے کہ اس کو ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا. تو وہی چیز ہے. اب قرآن میں یہ دونوں جگہ پہ دو صورتوں میں اس کا ذکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیے، پورے جتنے ہاتھ اٹھائے تھے ان کا ہو گیا یا ابھی کوئی ہاتھ بچ گیا میری طرف سے؟ میری نظر میں نہیں ہے. اینی ون؟ ہو گئے سر. چل اب ایک اور کر سکتے ہیں ہم. ابھی 12 منٹ ہیں 13. وہ آخری تو نہیں ہے، ختم نہیں ہو. چلیے یہ ہے فردوس. ابھی تمہارے ساتھ طبیعت ٹھیک ہوئی کیا نہیں ہوئی ہے؟ جی سر، السلام علیکم. صحیح ہو گئے تم؟ جی صحیح ہو گئی الحمدللہ. ایک راشدہ کو تمہارے ساتھ دے رہے ہیں، دونوں مل کے اس آیت کو آدھی آدھی جلدی کر لو. تم جی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، یہاں تک لیں گے. یہ جملے اسمیہ خبریہ ہے. صحیح. اچھا جی. واو جو ہے حرف ربط ہے یا پھر عطف بھی لے سکتے ہیں. پچھلی آیت بھی هُوَ الَّذِی سے شروع ہوئی تھی تو یہ معطوف ہو رہی ہے یہ آیت. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریفر کرنے والے الفاظ یہ کنٹینیوسلی آ رہے ہیں، تو اس کو ربط کی بجائے ہر وقت آپ عطفی بولیں گے. هو الذی هو الذی هو الذی. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اور ان کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے. تب یہاں کوئی ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہر پچھلی آیت پہ یہ آیت معطوف ہو رہی ہے. وہ اللہ کیا ہے پورا؟ جی ہوا جو ہے مبتدا ہے یا پھر هو الذی ملا کر مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے خلق من الماء بشرا. تو یہ جملے اسمیہ خبریہ ہے. خبر کو کھولیں گے. خلق میں فعل اور فاعل ہے. فعل ہے خلق کا اور اس میں فاعل جو ہے وہ ہوا ہے جو ریفر کر رہا ہے الذی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. من الماء جار مجرور متعلق خلق اور بشرن جو ہے یہ مفعول بہی ہے. بالکل صحیح. سر اور آگے سے یہی کریں گی. جی اور وہ ہے جو بنایا من الماء پانی سے. خلقہ کے معنی بنانا نہیں ہوتے. نہیں، خلقہ کے معنی کیا ہوں گے؟ کریٹ کرنا. تخلیق. پیدا کیا کے معنی اردو میں آ جائیں گے. تخلیق کرنا، کسی چیز کو وجود میں لانا. خلقہ کریٹڈ. پانی سے بشرا انسان کو، آدمی کو. یہ مثال آپ پڑھ کے آئے ہیں اور خیر تم کو یاد نہیں ہوگا، بہت کم آتی ہے یا حال حال میں آئی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو یہ بتائیں گے کہ اس مثال کا ذکر اور کہاں پڑھ کے آئے ہیں. سورہ مومنون میں. شاباش. سر اور اسی صورت میں بھی تو ہے. ہاں؟ انسان کی تخلیق آیا تھا نا سورہ نور میں، مومنون میں بھی آیا تھا شاید. اور پوچھو. مومنون تو ہو گیا. اور مومنون کہاں؟
अच्छा उसमें भी ठहरिए सर मैं सूरह बुरुज में जी कहाँ गए हो? बहुत तो चकने वाली है उमेरा अहम बात रहती होने नहीं सर, हमने अभी इसी सूरत में पिछली आयतों में माअन तहूरा पढ़ा था, जो कि वांजलना मिनस समाए नहीं। वो माँ अलग चीज है। मान तहुरा बारिश की पानी है कहे, ये खलका मिनल माई ये चीज बिल्कुल अलग चीज है। सल्बी व तराइब में इसका जिक्र है, दो पानी सल्ब और तराइब के निकले हुए जिससे इंसान की पैदाइश होती है। और सूरह तुल मोमिनीन और सूरत हज में वो मिसाल है पूरी द डेवलपमेंट of the humans in the mother's womb. हम पूरे स्टेजेस वो लोथड़ा फिर वो खून का लोथड़े में फिर क्या होता है हड्डियां बनती हैं फिर उसको आज़ाद दिए जाते हैं फिर वो पूरा मुकम्मल होता है और 4 महीने के बाद रूह फूकी जाती है। ये सारी बातें 2 सूरतों में हम पढ़ के आए हैं एंड दैट इज इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 2 drops, one drop come out from the male and another drop comes out from the female, and that is the creation point. तख्लीक का वो पॉइंट है जहाँ से इंसान पैदा हुआ है। और बहुत सी सूरत में खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन हुआ क़सीम मुबीन, वो एक अपनी पैदाइश को याद कर ले देख ले कि उसकी पैदाइश कैसे हुई है, कौन से खतरे से हुई है, और फिर झगड़ालू बन के बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। ये इसका और भी जगह है, लेकिन जो पूरा साइकिल है जो बच्चे की पैदाइश का या इंसान की पैदाइश का इन द वूम्स मदर, इट इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन 2 सूरास दैट वी हैव read. One is मोमिनून और सूरतुल हज। अब याद आ रहा है, हज में भी पढ़े थे अब, जी सर याद आ गए। और सूरतुल मोमिनून में भी पढ़े थे। बल्कि एक सेकंड निकाल के रिफर भी करके वो आयतें क्या थी थोड़ा सा बता भी सकते हैं अगर किसी में इतनी हिम्मत है तो। जी सर सूरत हज में है, हम्म, आयत नंबर सर 5 है। सही है। चलिए या आगे। या अय्युहन नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बासी फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलकतिन सुम्मा मिन मुदगतिन मुखल्लकतिन व गैरी मुखल्लकतिन लिनुबय्यिना लकुम व ये नुकम्मिलु और यही बात सूरह मोमिनून में कैसे कही गई? सर नंबर 12 में है कि वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन सुम्मा जालनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिम मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़रा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। बेशक इसमें अल्लाह वो 4 बेहतरीन। महीने के बाद रूह फूकने का जिक्र नहीं है, वो सूरह हज में है। तो बहरहाल ये माँ जो है वो एक कतरा पानी का है या 2 कतरे पानी के हैं जिससे इंसान की तख्लीक होती है। एक सल्ब से निकला हुआ एक तराइब से निकला हुआ, ये उसकी तरफ इशारा है कि इंसान देख ले कि उसको जो बशर बनाया तो वही पहले तो मिट्टी से पहले बशर को बनाया, फिर बाकी सब भी उनके अंदर बॉडी में जितने हैं वो सब बशर मिट्टी के ही से हासिल होने वाली चीज़ें हैं। और वो ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आयरन इतना है, सल्फर इतना है, सिवाय गोल्ड सिल्वर के वो खून में नहीं रहता, सॉल्ट इतना है, सोडियम इतना है। ये सारी चीज़ों की एक फहरिस्त आ जाएगी, सारी ज़मीन की पैदावार है। और कोई डिफिशियंसी हो जाए तो फिर वो
جو بھی ڈاکٹر فزیشین ہوگا وہ اس کو فل اپ کرے گا. یہ ڈیفیشنسی ہے سوڈیم کی ڈیفیشنسی کے لیے، اس کو ایسے امپروو کیا جا سکتا ہے، پوٹیشیم کی ڈیفیشنسی ایسے پوری کی جا سکتی ہے. تو یہ ماں جو ہے وہ مان طہورا الگ چیز ہے، یہ الماؤ جو ہے وہ نطفہ دوسری جگہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. تو انسان کو اس نے ایک بوند سے پیدا کیا، پانی کا. سورہ تاریخ میں ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. کیا ہے وہی معنی ہے. وہی جو آپ سمجھا رہے ہیں. معاون جو ہے وہاں پر یہ معاون پانی کہیں نل کا پانی لے کے ڈالنے سے انسان پیدا نہیں ہو. چلیے بہرحال یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جی سر. یہ ماں اور وہ ماں میں. چلیے اس کے بعد کا آخری ٹکڑا ہے وہ بھی کر لے سکتے ہیں یا نہیں؟ نیکسٹ کلاس میں کریں گے 12:35 سکون سے کریں گے، کیا جلدی ہے نا. اس میں بھی کچھ چیزیں سمجھانے کی ہے، نصب اور صحیحہ کیا ہے. اوکے سو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں کریں گے. میرا وہ یاد ہے کہ منڈے سے شام کی کلاس کے اوقات بدل رہے ہیں، اور انشاءاللہ سر. پھر کتنے بجے؟ 7:30 کلاس اسٹارٹ ہوگی؟ کب تک ہوگی وہ تو نہیں ہوتا، لیکن جی اٹ ول کنٹینیو اپ ٹو 8:45. انشاءاللہ ٹھیک ہے سر، ضرور. چلیے اور تو باقی سب ٹھیک ہے، دعا کرو انشاءاللہ. شکر تو شکر ایک منٹ کوئی پوچھ رہا کچھ، کیا ہے ممتاز؟ کیا ہے اور ارلی ہوں گا ٹائم؟ تمہارے پاس سے بڑھ جائے. یہاں پر 1 گھنٹہ 6:30 کی بجائے 7:30 ہے، تو 1 گھنٹہ اور تمہارے پاس بھی بڑھ جائے گا. یعنی وہ کتنے بجے شروع ہو رہی تھی کلاس؟ بجے سر، ہیں پہلے 5 بجے ہوتی تھی، اب 6 بجے. آپ 6 بجے ہوں گے. 1.5 گھنٹے کا فرق ہے نا یہاں سے وہاں تک. اب 1 اکتوبر کا ہی مہینہ ہے بیچ میں، پھر نومبر کی 4-5 تاریخ ہے شاید پہلا سنڈے، پھر ٹائم چینج ہوگا، پھر جب دیکھیں گے. ٹھیک ہے چلو کنٹینیو. انشاءاللہ ٹھیک ہے سر. ہم شکر الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی توفیق سے یہ وقت نکال رہے ہیں اور ایفرٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیے، ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائیے، ہمیں جو احکامات ہیں ان پہ جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس تک ہو سکے اس کو آگے پہنچائے. اللہ تعالیٰ قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کوشش کو ہم سب سے قبول فرما لیں، اور اس کا اجر ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. اور سر کا بہت اللہ تعالیٰ جزاک اللہ سارے بھی لوگ اور سر اسپیشلی ان کی فیملی کو اللہ بہت اجر دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ سر. Everybody have a good weekend. See you all on Monday inshallah, a different time inshallah. انشاءاللہ. السلام علیکم.